بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 مئی بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ فتح جنگ اٹک میں ایک ناکام جلسی ہوئی تھی مریم نواز کی، اور مریم نواز کو پتہ نہیں کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ عمران خان کے مقابلے میں جلسہ کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ 4 بجے کا ٹائم تھا اور مریم نواز 9 بجے جلسہ گاہ میں گئی تھیں، کیونکہ مریم نواز نے 7 بجے تک جب دیکھا کہ اٹک کے لوگ نہیں نکل رہے تو پھر انہوں نے راولپنڈی اور ادھر ادھر سے اپنے جو ایم پی ایز ایم این ایز تھے ان کو باقاعدہ زبردستی کہا، اور وہ پھر جو قریب کے اضلاع تھے انہوں نے آدھے گھنٹے کی جو مسافت پہ تھے وہ پھر بسیں بھر کے لائے، اور کوئی وہاں پر 3-4 ہزار لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس طرح مریم نواز کا وہاں پر جلسہ ہوا اور مریم نواز کو جنرل فیض پر تنقید کرنے کا موقع ملا۔ اب اس پر انکوائری شروع کر دی ہے مریم نواز نے، اور یہ انکوائری شروع کی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو کیوں نہیں لایا گیا، اور اس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کے خلاف یہ انکوائری شروع کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے لندن کی بسوں پر سرکاری خرچے پر شریف خاندان کی تصویریں لگانے کا جو معاملہ ہے اس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، اور لندن میں درخواستیں دائر ہو گئی ہیں کہ ایک سزا یافتہ مجرم کی تصویریں لندن کی جو بسیں ہیں وہاں پر کیسے لگ سکتی ہیں اور عوام کیسے بیوقوف بن سکتی ہے، اس پر جو درخواست دائر کی گئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے کہ گورنر پنجاب کے لیے ایک نیا نام سمری بھجوا دی گئی ہے صدر پاکستان کو۔ سمری تب بھجوائی جاتی ہے جب پہلا گورنر مستعفی ہو، جب پہلا گورنر مستعفی نہیں ہوا تو نئی سمری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر جو آج گورنر پنجاب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے، اور جو آرٹیکل 101 ہے اور باقی جو آئین پاکستان کے مختلف آرٹیکلز ہیں جو گورنر پنجاب کے حوالے سے اور صدر پاکستان کے اختیارات کے حوالے سے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جب سے حکومت آئی ہے، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی بیانیہ تھا، اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ عمران خان کی ایک فرنٹ مین ہے، فرح خان اس کا نام ہے، اور اس کے نام پر عمران خان نے کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے، جس کے بعد اب فرح خان نے قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔ تو وہ 10 مئی کو ان کی طرف سے اناؤنس کیا گیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ جو نیب نے انکوائری شروع کی ہے اس کو وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس کا دائرہ اختیار، نیب کا دائرہ اختیار چیلنج کرنے جا رہے ہیں عدالت میں۔ دوسری طرف ان کی طرف سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کو ہائر کیا گیا ہے، اور وہ لیگل نوٹس بھیجنے جا رہے ہیں عطا تارڑ کو، جنہوں نے جھوٹے الزامات لگائے ہیں اور نام بگاڑ کے بلایا ہے فرح گجر کا، اور فرح گوگی کا بھی کہا، کبھی فرح گجر کا اور کبھی فرح شہزادی کہا۔ اس پر بھی ان کے خلاف لیگل نوٹس تیار ہو گیا اور لیگل نوٹس ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق آپ جو کارروائی کر سکتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے، اور قانون جب آپ کو یہ اختیار دیتا ہے تو پھر آپ کو ایسی کارروائیاں ضرور کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے خلاف تو کارروائی ضروری ہے۔ دوسری طرف ایک اہم چیز ہے جو آپ کے ساتھ اس وجہ سے بھی شیئر کرنا ضروری ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو بتا دوں، میں نجم سیٹھی نے جو الزام لگایا ہے جنرل فیض پر، اور جو آرمی کی وہ بات بتائی ہے جس کے بعد بھی اگر قمر باجوہ صاحب اور ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، پھر قوم سوال پوچھے گی، اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ لندن کی بسوں پر شہباز شریف اور نواز شریف کی تصاویر کے خلاف شکایات درج کی گئی ہیں، اور یہ اوورسیز پاکستانیوں نے شکایات درج کی ہیں، اور یہ لندن میں درخواستیں دائر کی گئی ہیں، اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نواز شریف پاکستانی عدالت سے سزا یافتہ ہیں، جبکہ شہباز شریف پر قتل، دہشت گردی، کرپشن اور منی لانڈرنگ جیسے مقدمات ہیں۔ بسوں سے شریف برادران کی تصاویر اتاری جائیں، یہ پوری برطانیہ کی توہین ہے اور پاکستانی عوام کی بھی توہین ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ تصاویر کے ساتھ پاکستانی پرچم اور ابھرتا پاکستان جیسے الفاظ بھی ہٹائے جائیں، یہ بھی پاکستان کی توہین ہے، اور ان لوگوں کو پاکستان کا نام استعمال نہ کرنے دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان کے غریب لوگوں کا پیسہ یہاں پر اڑایا جا رہا ہے اور غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے بھی روکا جائے اس خاندان کو۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی ایک عمران ریاض خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ان کا جو بھی بینر ہوگا، جو بھی فلیکس ہوگا، جو بھی کارڈ ہوگا، اس کے اوپر صرف شریف خاندان کی تصاویر آ سکتی ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی تصویر نہیں آ سکتی۔ یہ فیملی لیمیٹڈ پارٹیز ہیں، چاہے یہ ہوں یا زرداری خاندان ہو، وہ جو ہوگا وہ بلاول زرداری ہی ہوگا، چیئرمین وہی بن سکتا ہے، وزیر خارجہ بھی سب سے بڑا عہدہ اس کو ملے گا، وزیر اعظم کی باری
باری آئے گی سب سے بڑا عہدہ اس کو ملے گا، صدر کی باری آئے گی آصف زرداری صدر بنے گا، کوئی اور نہیں بن سکتا، اور یہ ایک بدقسمتی ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شریف خاندان کے خلاف بیرون ملک کارروائیاں ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ اور دوسری طرف جو ایک بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب بنانے کی سمری بھجوائی گئی ہے صدر پاکستان کو، اور یہ سابق وفاقی وزیر ہیں، اور بلیغ الرحمان ان کو نئے گورنر پنجاب کی سمری بھجوائی گئی ہے۔ 18 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف نے ثوابدیدی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو عہدے سے ہٹا کر فوری گورنر ہاؤس چھوڑنے کی ہدایت کی تھی، لیکن ان کی ہدایت کیونکہ غیر آئینی تھی اس وجہ سے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ عمر سرفراز چیمہ کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس گورنر کو ہٹانے کا کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں ہے، صدر کے نوٹیفائی کرنے تک میں آفس ہولڈ کروں گا۔ صدر پاکستان نے کہا تھا کہ ایسی کوئی سمری نہیں آئی اور میں قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب انہوں نے ایک نئی سمری بھجوا دی ہے اور وہ بلیغ الزماں کی ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا تھا کہ کیا آپ گورنر پنجاب لینا چاہتے ہیں اس عہدے کو، تو ان کے پاس بڑے سینئر وکلاء ہیں، انہوں نے جب یہ ڈسکس کیا کہ آئین کے مطابق تو جو گورنر پنجاب ہیں ان کو عہدے سے ہٹانا صرف صدر کا اختیار ہے، اور جو آئین پاکستان ہے اس نے باقاعدہ طریقہ کار مینشن کیا ہے اور لکھا ہے کہ صرف صدر اس کو ہٹا سکتے ہیں، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ وزیر اعظم سمری بھیجیں گے یا وہ ایڈوائز کریں گے۔ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ تھا اس معاملے کا، پاکستان پیپلز پارٹی تو پیچھے ہٹ گئی، وہ اس معاملے میں پڑے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ عہدے لے لیں، گورنر بھی آپ اپنا بنا لیں، ہمیں آپ چیئرمین سینٹ کا عہدہ دے دیں، اور 7 ٹوٹل ایم پی ہیں اور 4 وزارتیں انہوں نے مانگ لی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے اپنا ان کا جو ہے وہ خاندانی لڑائی کے بعد ان کی جماعت میں لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ جن کی 7 سیٹیں ہیں اگر آپ ان کو 4 وزارتیں دیں گے تو نون لیگ والے مکھیاں ماریں گے، وہ کیا کریں گے؟ پھر جو آزاد آئے ہیں، جو جہانگیر ترین والے ہیں، یہ سارے جو لوٹے گئے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی خیر بن گیا۔ اب گورنر پنجاب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مجھے یہ عہدے سے نہیں ہٹا سکتے، مجھے صرف صدر عہدے سے ہٹا سکتا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس غیر آئینی ہر کام کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنوں گا، اور میں ان کو اتنی آسانی سے ہڑپ نہیں کرنے دوں گا پنجاب کو، اور کیونکہ ان کو خوف گورنر کو اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں کہ کل وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، گورنر نے کہنا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، ووٹ آف کانفیڈنس میں اس کے پاس 171 لوگ ہوں گے، اور یہ ویسے ہی ان کی جو حکومت ہے وہ گر جائے گی اور حکومت فارغ ہو جائے گی، یہ اس وجہ سے ان کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے، اور وہ کہا گئی ہے نجم سیٹھی کی طرف سے، جو کہ ایک طرح سے ترجمان بھی ہیں شریف خاندان کے بھی اور امپورٹڈ حکومت کو بھی، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ قمر باجوہ صاحب نے یہ اس حکومت کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے جنرل فیض کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، وہ کور کمانڈر پشاور ہیں، ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب یہ اتنا بڑا ایک الزام ہے اور اس پر ابھی تک DGISPR کی طرف سے جو بیان آ جانا چاہیے تھا، اور یہ چیزیں اگر تو نجم سیٹھی یا مریم نواز نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کس کو کور کمانڈر لگانا ہے یا کس کو نہیں لگانا، تو اس کا مطلب ہے یہ پاک فوج کو پنجاب پولیس سمجھتے ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سارا معاملہ؟ پھر آپ دیکھیں کہ مریم نواز نے کل جو جنرل فیض پر الزامات لگائے ہیں وہ اس وقت سٹنگ کور کمانڈر ہیں اور ہمارے سابق DGISI ہیں، اور ان پر اس طرح کے الزامات لگانے کے بعد اگر پرویز مشرف کے بارے میں ایک عدالت نے لکھ دیا تھا کہ ان کی لاش کو ڈی چوک پر لٹکایا جائے، تو فی الفور اس وقت DGISPR نے پریس کانفرنس کر کے احتجاج کیا تھا، اور یہاں اگر جنرل فیض کی بات آئے اور اس پر خاموشی ہو، اور پہلے قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اس سے پہلے شوکت عزیز صدیقی، اس کے علاوہ جو نواز شریف اور پوری یہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، مریم نواز، اور پھر مریم نواز نے اپنی درخواستوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنرل فیض پر الزام لگائے۔ اب جنرل فیض خود تو نہیں بول سکتے، ان کی ایک عہدہ ایسا ہے کہ اور ان کے جو ڈسپلن ایسا ہے کہ وہ خود تو نہیں بول سکتے، ان کی جگہ پاکستانی بولیں گے، کیونکہ وہ ہمارے بھی کور کمانڈر ہیں، ہمارے بھی وہ جرنیل ہیں، وہ ہمارے بھی افسر ہیں، اور آفیشلی DGISPR کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ہوگی اور ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا، نہیں تو یہ لوگ آگے بہت کچھ بولیں گے۔ پہلے ان کو جو معافیاں ملی ہیں وہ ہمارے اداروں کو بہت کمزور کر رہی ہیں، اور مزید ان کو معافیاں دی گئیں تو پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں تک جائے گا۔ دوسری طرف عمران ریاض خان کی طرف سے جو
جن کے پاس بڑے باوثوق ذرائع ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کا تمام تر سرکاری وسائل کے استعمال کے باوجود جو فتح جنگ کا جلسہ تھا وہ بری طرح پٹ گئے اور بری طرح فلاپ ہوا، اس پر پارٹی عہدیداران سے انکوائری کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پارٹی عہدیداران کو مریم نواز نے طلب کر لیا ہے کہ آپ لوگوں کو جلسے میں کیوں نہیں لے کر آئے۔ مریم نواز کو اس جلسے میں جانے کے لیے تقریباً 6 گھنٹے انتظار کرنا پڑا، اور جب بعد میں انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے اور ادھر ادھر سے حسن ابدال سے، راولپنڈی سے اور اٹک شہر سے، وہاں سے انہوں نے کچھ بسیں بھر کے جلسے کا اتنا بنایا کہ جیو کو کہنا پڑ گیا کہ عظیم و شان جلسہ تھا۔ وہ عظیم و شان جلسہ کیونکہ ناکام ہوا تھا اصل میں، اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور مریم نواز نے پارٹی عہدیداران کو طلب کر لیا ہے اور ان کو شوکاز جاری کر دیے۔ یہ عمران ریاض خان کی طرف سے خبر دی گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کی خیر نہیں ہے جنہوں نے مریم نواز کی تذلیل کروائی ہے، اور اصل میں تو اب یہ جہاں جائیں گے، پتہ نہیں ان کو کس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جلسے شروع کریں، اور میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگلے جلسے یہ لوگ نہیں کریں گے، اور جیسے آج شہباز شریف گئے ہیں اور وہاں بھی چور چور کے نعرے لگے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ ان بیچاروں کے خلاف اب کیا کارروائی ہوگی۔ اب وہ کوئی زبردستی تو لا نہیں سکتے تھے نا، عوام آنا نہیں چاہتی تو وہ کیا ان کو زبردستی لے کر آتے، تو اب ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے مسلم لیگ نون نے، اور یہ جمہوری جماعتیں ہیں اور یہ جمہوریت کا سیاہ ترین چہرہ ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔